ویسے چلے جا رہا ہوں نیچے سے. فجر میں بھی فجر میں نہیں رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 12 نمبر 29 کا دوسرا سورہ. پہلا سورہ سورہ ملک تھا جس کا 4 پارٹ ہوا الحمدللہ، اور یہ سورہ نون والقلم ہے. اس میں 52 آیت ہیں اور یہ سورہ بھی مکیہ ہے. وہ بھی مکیہ تھا نا. اب اس میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں دیکھیں، لیکن نہایت ہی آج جو لفظ نون قاف حا میم یہ سب جو آپ سنتے ہیں جس کا معنی نہیں بیان ہوا ہے، غوث پاک نے اپنے علمی عظمت کی کا جو اظہار ہوا ہے آپ غور کریں. نون کی بھی دیکھیے آیت متشابہات یا مقطعات جس کو کہتے ہیں، اس میں حسن تعویل جائز ہے. تعویل کا مطلب یعنی توحید اور رسالت سے کنیکٹڈ معنی نکالا جا سکتا ہے. اگر علم ہے تو توحید کی شان اور رسالت کی شان اگر اجاگر کرے تو اس سے اسرار اور رموز تعویل یہ سب کر سکتے ہیں. پر اللہ رسول کے خلاف کوئی معنی آپ نہ نکالیں. یہی ہے مطلب اس کا کہ اس کی مراد اللہ رسول جانتا ہے. مطلب مراد ہے تب تو جانتا ہے. صحیح مراد ہے تب جانتا ہے. اور جب اللہ کی ذات کو رسول جانتے ہیں تو اللہ کی مراد کو کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ اور جب رسول جانتے ہیں تو صحابہ رسول کو جانتے ہیں تو صحابہ بھی جانتے ہوں گے. اس لیے حروف مقطعات کے علم کے بارے میں عقیدہ رکھیے کہ اولیاء اللہ اور راسخ فی العلم یعنی علم میں جو کمال رکھتے ہیں مجتہدین امت، وہ لوگ تعویل حسن کر سکتے ہیں اور توحید اور رسالت سے شان کے اعتبار سے کنیکٹڈ معنی بیان کر سکتے ہیں. جب یہ بات سمجھ گئے نا تو اب چونکہ پھر سوال نہیں کرنا کہ یہ انہوں کا کو بیان کر رہے ہیں، نون کا معنی یہ بیان کر رہے ہیں تو قاف کا معنی بھی آگے چل کر بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہے نون والقلم. پہلے نون کا معنی بیان کریں. نون کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے نون سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے لفظ نبی سے. نون کا مطلب ہے ایھا النبی النائب عن الحق، اے غیب کی خبر بتانے والے اور اے حق کے نائب جانشین، اے میرے جانشین. تو نون سے نبی ہوتا، نون سے نائب ہوتا ایک معنی. اور تیسرا معنی الناظر بنور اللہ، یہاں پر بھی نون ہے. نون سے مراد الناظر بنور اللہ، اے اللہ کے نور سے دیکھنے والے ناظر. چوتھا معنی ہے النقی عن جمیع الرذائل والآثام المنافیۃ لمرتبۃ النبوۃ والبلایا. نقی بولتے ہیں ستھرے کو، صاف ستھرے کو، صاف ستھرا. اے نقی نون سے مراد اے نقی، سب میں نون بڑا آ رہا ہے. دیکھیے نبی، ناظر، نائب، پھر نقی. تو نون کا یہ معنی ہے، یعنی شارٹلی اس کو بولتے ہیں اللہ نے نون شارٹلی استعمال فرمایا اور اس کا فل ڈیفینیشن یہ ہے کہ النقی عن جمیع الرذائل، اے نبی اے نقی تمام کمینگی سے صاف. رضی مانے کمینہ پن، تو تمام کمینہ والی کمینگی حرکت سے صاف ستھرے، اور تمام ان گناہوں سے صاف ستھرے جو نبوت اور ولایت کے اپوز ہو، جو وہ نبوت اور ولایت کے اپوزٹ ہو، ضد ہو، اس سے آپ صاف ستھرے ہیں. ان تمام گناہوں سے آپ صاف ستھرے. تو اس میں خاص طور سے لاسٹ کا جو معنی ہے وہ 2 معنی ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کا
شروع میں بھی بتایا میں نے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ سے پاک ہوں اور اعلان نبوت کے بھی پاک ہوں. وہ اس لیے تاکہ جب ایمان لائے تو ان کی ہسٹری جو پورا ڈیٹیل جب امت کو معلوم ہو تو اس سے عیب کا پہلو نہ ہو بلکہ خوش ہو جائے کہ ارے یہ بچپن میں بھی ایسے ہیں اور آج بھی ایسے. تو غوث پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نون سے مراد اے نقی، نقی مطلب صاف، ان تمام کمینگی سے جو عیب کا سبب بنے اور ان تمام گناہوں سے جو مرتبہ نبوت اور ولایت کے اپوزٹ. نون کا معنی اس سے اتنا بیان کیا، گویا نون کا 4 معنی انہوں نے بیان کیا. پہلا معنی نبی، دوسرا معنی حق کا نائب، تیسرا معنی نور الہی سے دیکھنے والا ناظر، اور چوتھا معنی نقی. اور نقی کا مطلب گناہوں سے پاک، کمینگی سے پاک. 4 معنی نون کا. سبحان. اب دیکھیے والقلم، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، اور قلم سے مراد الاعلی، اس قلم کی جو بہت بلند ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا. تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ سب سے پہلے حقیقت میں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اللہ پاک نے نبی کے بعد سب سے پہلے قلم کو. یہ ہاں، تو یہاں پر بھی پہلے ہی قلم کو بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی اولیت حقیقی ہے اور قلم کی حقیقت اضافی ہے. اور اس کی ایک اور اندم مطلب کامن سینس سے آپ سمجھیے کہ دیکھیے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اس کا مطلب نبی کی پیدائش کا علم ہے نبی کو، اور جب نبی کو معلوم ہے تو معلوم جس کو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. اب یہ موبائل ہے، اب میں رہوں تب نہ معلوم ہوگا موبائل کا علم، میں رہوں ہی نہیں تو موبائل کا علم کیسے ہوگا؟ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ قلم کو پیدا کیا، اس کا مطلب نبی کو معلوم ہے، اور جب نبی کو معلوم ہے تو نبی قلم سے پہلے ہے تب نہ معلوم. خیر، تو قسم ہے قلم. قلم کی قسم کیوں ہے ابھی اور آگے بتاؤں گا. وَبِحَقِّ مَا يَسْطُرُونَ، اور قسم ہے ان باتوں کی جو قلم سے فرشتے لکھ رہے ہیں. ان باتوں کی جو قلم سے فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک ترجمہ یہ. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو قلم کے ذریعے لکھ رہے ہیں. یہ بھی ترجمہ ہے. ایک تو جو لکھ رہے ہیں اس لکھاوٹ کی بھی قسم، اور ایک لکھنے والے کی بھی قسم، اور ایک قلم کے ذریعے سے جو لکھا جا رہا ہے اس کی قسم. واہ. اسی لیے غوث فرماتے وَيَكْتُبُونَ بِهَا الْمَلَأُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْمَأْمُورَةِ بِتَصْوِيرَاتِ الْأَشْيَاءِ الْكَائِنَةِ فِي النَّشْأَةِ الْأُولَى وَالْأُخْرَى حَسْبَ آثَارِ الْأَوْصَافِ وَالْأَسْمَاءِ الْإِلَٰهِيَّةِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ. بس وہی مراد ہے. جو فرشتے لکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے خلاف نہیں لکھتے، کوئی دوسری چیز نہیں لکھتے ہیں. ہر چیز میں خدا کی صفت نظر آتی ہے، خدا کا آئینہ نظر آتا ہے ہر چیز میں. اسی لیے مسلمان کو آپ دیکھیے اٹھ پٹانگ نام نہیں رکھتے. رسول پاک نے صراحتاً کا نام اچھا رکھا کرو، نبیوں کے نام پر نام رکھا کرو. یہ کیوں کہا؟ آج آپ مطلب یہ کہ آپ کرشنا کیوں نہیں نام رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھلک نہیں ہے اس میں. لیکن خلیل کیوں رکھے نام؟ اللہ کی جھلک ہے. زکی کیوں رکھے؟ اللہ کی جھلک ہے. عبداللہ کیوں؟ اللہ کی جھلک ہے. تو ناموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی صفت کی جھلک نظر آنی چاہیے ابدیت کے اعتبار سے کہ ہمارا کنیکشن معبودان باطلہ سے نہیں، اللہ سے. تو نام بھی اچھا رکھنے کا حکم ہے. اسی لیے ٹکو پکو یہ سب سے نام سے منع فرمایا رسول پاک نے، بلکہ بدل دیا کرتے تھے رسول اللہ. اور ان ناموں کو بھی بدل دیا کرتے تھے جن ناموں میں گھمنڈ، تکبر، بڑھوتری اور ٹکے، جیسے کہ حضرت جویریہ حضور کی بیوی ہے. جویریہ کا معنی ہوتا ہے کنیز، چھوٹی گڑیا، چھوٹی گڑیا، کنیز، باندی، غلام. تو ان کا جو نام تھا غالباً برا نام تھا ان کا، اور برا کا معنی ہوتا ہے خوب نیکوکار، خوب نیکوکار. تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اس میں جو ہے تھوڑا سی تکبر کا پہلو ہے. بھائی کوئی اپنے آپ کو خوب نیکوکار کیسے کہے گا؟ اب اگر آپ کہیں کہ میں عابد ہوں،
اور نماز نہ پڑھے تو پھر آپ کو یہ تو انسلٹی ہے نا عابد کی. تو بندے کے لیے ایسا نام چوائس کرنا جس سے تواضع ٹپکے، جس سے انکساری ٹپکے. تو برا کا معنی ہوتا تھا بہت بر، نیکی کرنے والی. تو کہا نہیں نہیں تمہارا نام برا نہیں جویریہ ہے. تو نبی پاک بدل دے. اور نمبر 26 میں بھی آپ دیکھیں گے بئسل اسم الفسوق بعد الایمان. اسم الفسوق یعنی برا نام. اس کی تفسیر میں بہت ساری بخاری وغیرہ کی بات آئی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم القبیح، کہ رسول پاک برے نام کو یعنی جس سے برائی ٹپکے نام میں، چاہے وہ گھمنڈ کے اعتبار سے ٹپکے یا کسی بھی اعتبار سے ٹپکے، رسول اللہ اس نام کو بدل دیا کرتے تھے. جیسے فار ایگزامپل کہ برا کو جویریہ سے بدل دیا. تو ایسے ہی کبھی بھی اب یہاں کبھی بولتے بھی ہیں، اپنے معاشرے میں بھی ایک ماحول ہے اچھا ارے نام کا کچھ تو اثر نہیں ہے حضرت، ایسا کبھی بھی بولتے ہیں نام بدل دینا کیا. تو اگر صحابہ اور انبیاء اور ان کی بیویوں کے نام پر ہے تو کبھی نہیں بدلا کیجیے، دھیان رکھیے. کیونکہ کبھی بھی نبیوں کی بیویوں کے نام میں کبھی بھی برائی نہیں، کیونکہ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی بری عورت کو رکھا ہی نہیں ان کے لیے. قرآن میں الخبیثات للخبیثین، برے کے لیے بری ہے، والطیبات للطیبین، اور پاک کے لیے پاک ہے. تو نبی جب پاک ہے تو ان کو کبھی بھی بری عورت نہیں آ سکتی. تو ان کے ناموں پر اگر نام ہے تو ان کو نہیں بدل لیے، کوئی اگر بولے بھی تو نہیں بدل لیے. ہاں کچھ ہمارے اعمال میں، کچھ ہمارے گھر بار میں کچھ اثرات کے ہو سکتے ہیں، لیکن ناموں کا اثر اگر اچھا ہے تو بالکل اچھا ہی رہے گا، کبھی نہ کبھی. ہاں خیر. تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو لکھ رہے اے حبیب مکرم ما انت، اے اکمل الرسل المبعوث الی کافۃ البرایا، جو تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں، بنعمت ربک الذی رباک علی الہدایۃ والہدایۃ العامہ والولایۃ المطلقہ واعطاک من الفضائل والکمالات المتعلقہ لمرتبۃ النبوۃ والولایۃ. یاد رکھیے گا ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے. تو حضور ولی نبی بھی ہے ولی بھی ہے. اب دونوں کوالٹی جب نبی کے اندر ہے تو اب افضلیت کی کوئی راہ ہی نہیں بچتی ہے کہ حضور سے الگ ہو. تو ایک نبوت اور ولایت کے دونوں مرتبے پر فائز ہونے والے آپ پر رب کا اتنا احسان ہے کہ آپ اپنے رب کے احسان کی بنیاد پر مانت مجنون، آپ مجنون نہیں. اصل میں یہ آیت کریمہ یہاں سے لے کر کے مطلب آیت نمبر 16 تک میں بتاؤں گا، آیت نمبر 16 تک یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی. معاملے میں ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا جو اتنا بڑا مطلب بدتمیز تھا، گستاخ تھا. ایک تو اسود بن یغوث کے بارے میں بھی کہا گیا اور اخنس بن شریک بھی کہا گیا، لیکن ولید بن مغیرہ یہ زیادہ مشہور ہے. اللہ کے رسول کو بس چلتے چلتے ہنستے ہنستے مجنون کہہ دیا. اسے بولتے کیا دیوانی کی، ہم ایسے بول دیتے نا اپنے نبی کبھی، تو نبی کو اس نے مجنون کہا ہنستے ہنستے مذاق میں. تو اللہ پاک نے نبی کا دل ٹوٹا تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج کر کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے حبیب مکرم آپ کی نیچر میں اچھائی ہے، آپ کی نیچر میں نبوت اور ولایت ہے، اور جنون جس کے اندر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. ولی اور نبی مجنون نہیں ہوتا ہے، وہ مجذوب ہوا کرتا، سالک ہوا کرتا ہے، عارف ہوا کرتا ہے، مجنون نہیں ہوا. تو یہ مجنون منہ سے کہا ہے نا، سنیے میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں. پہلے آپ کو آپ کا دل جیتنے کی دیکھیں، اللہ پاک آپ کا دل جیت رہا ہے. فرماتا ہے مان بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے احسان کی بنیاد پر مجنون نہیں ہیں. واہ سبحان اللہ. وَإِنَّ لَكَ، آیت نمبر 3 دیکھیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اے اکمل الرسل آپ تبلیغ اور رسالت کے بوجھ کو اس اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں کہ اتنی تکلیف و پریشانی کے باوجود، گمراہ اور گمراہ گروں کی اذیتوں کے باوجود آپ پورے طور پر حق ادا کر رہے ہیں. تو سنیے لَكَ لَأَجْرًا، اللہ کے نزدیک ایسا اجر ہے غیر ممنون جو ابد الآباد تک رہے گا، کبھی منقطع نہیں. یہ تو ایمان نہیں لائے ہیں، دنیا میں جتنا ملنا ہے مل جائے، ختم، انہیں بھی ختم، ان کا مال دال سب ختم. لیکن آپ نے تبلیغ و رسالت میں اتنا عمدہ حق ادا کیا ہے
کہ آپ کو اللہ ایسا اجر دے گا. لاجرن کا جو دو زبر ہے وہ عظیم کے معنی میں, آپ کو عظیم اجر دے گا, غیر ممنون, ختم نہیں ہوگا. سورہ 32 میں پڑھے تھے نا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. مومنین کو بھی یہی کہا تھا کہ ختم نہ ہونے والا اجر دے گا. حبیب پاک آپ تبلیغ و رسالت میں مکمل طور پر میرے کو خوش کر دیے ہیں, اس لیے آپ کو نہ ختم ہونے والا, جس کو ابد الآباد بولتے ہیں, ہمیشہ آپ کے اس ما يترتب على مرتبتك الجامعة من الكرامات اللائقة البديعة لا انقطاع لها اصلا. اس لیے کہ آپ کے مرتبے اتنے جامع ہیں, آپ کی کرامتیں اتنی عظیم ہیں کہ ان کو انقطاع ہے ہی نہیں, ان کو ختم ہی ہونا ہے نہیں. کنٹینیو آپ کا مقام بڑھتا جائے گا تو آپ کی تبلیغ بڑھتی جائے گی, ہمارا اجر بھی بڑھتا جائے گا. یہ آیت نمبر 3 تک ہوا. اب آگے دیکھیے وہ مشہور آیت, آیت نمبر 4, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ تو ہے ہی کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنی صفتوں کے ساتھ, ذات خدا کے مظہر ہیں آپ, آئینہ خدا کو دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول کو دیکھو. تو ذات خدا کا اخلاق, صفات خدا کے اخلاق, خلت میں بے مثال. خلت بولتے ہیں ایسی محبت کو جس میں شرکت نہ ہو. خلیل اللہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں, اسی لیے تو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم تھا, کیونکہ اسماعیل سے محبت ہو گئی تھی ابراہیم کو. تو اللہ پاک نے کہا آپ کو میں نے اپنا خلیل بنایا, یہ دوسرے کیوں شریک ہو گئے میری محبت میں, اس لیے اس کو ذبح کیجئے, میری محبت میں شرکت نہیں دوبارہ کروں گا. تو آپ خلت کے اور خلافت کے عظیم مقام پر فائز ہیں. ان تمام کے ساتھ ساتھ انک لعلی خلق عظیم, آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں, بہت بلند ہے آپ کے کیریکٹر, آپ کی سیرتیں, آپ کی تمام عادات و اطوار, آپ کا نیچر بہت بلند ہے. لا خلق اعظم من خلق, تمام مخلوقات میں کوئی بھی آپ کے اخلاق سے بڑھ کر نہیں رکھتا. وجمع کا خلق الاولین والآخرین, اولین اور آخرین میں نہ میں نے پہلے کبھی پیدا کیا اور نہ بعد میں کبھی پیدا کروں گا آپ کے جیسا. دیکھیے یہ تو نبی کے دل کو پہلے تسلی دیا. ایک لفظ کہا تھا مجنون, اللہ نے سب سے پہلے تو مجنون کا رد کیا, ڈیفینس کیا مصطفیٰ کا, اور اس کے بعد عظمت کا اعلان کیا, ہم خوش ہیں آپ کی تبلیغ سے. اور تیسرے آپ کے اخلاق کی طرح نہ پاسٹ میں نہ پریزنٹ میں نہ فیوچر میں, نہ پیدا ہی جب میں نے نہیں کیا تو ہو کیسے سکتے ہیں. تو یہ اتنا ہونے کے باوجود پھر اللہ پاک ایک اور شان بیان کر رہا, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. حبیب مکرم اے اکمل رسول, ان قریب آپ اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھیں گے, وَيُبْصِرُونَ, اور یہ لوگ بھی اپنی آنکھ سے دیکھیں گے, یہ ظلم کرنے والے بھی اپنے آنکھ سے دیکھیں گے. بے نسبت الجنون, یہ جنون کی نسبت کی ہے نا آپ کی طرف, مجنون کہا ہے نا آپ کی طرف. حین تبلی السرائر, جب ان کے دل کا پوٹلا کھلا جائے گا تمام کے سامنے. وَيَنْكَشِفُ مَا فِي الضَّمَائِرِ, اور جو ضمیر میں ہے وہ سب واضح کر دیا جائے گا. وَيَنْزِلُ الْعَذَابُ عَلَىٰ أَهْلِهِ, اور جب ان لوگوں پر عذاب نازل کرے گا تو پھر یہ دیکھ لیں گے کہ مصطفیٰ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں, اب مجنون دیوانے کون ہے دیکھ لے اپنی آنکھ. جو پاگل بیوقوف ہوتا ہے اس پر کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے, نہیں پہلے اس کے پاگل ہونے کو ختم کرے گا, یہی کرم ہے. پاگل کو پاگل رکھ کر کے نہ کرم نازل نہیں کرتا, ورنہ پھر احساس کرم کہاں ہوگا. مجنون کو مجنون رکھ کر کرم نازل نہیں کرتا, ورنہ احساس کرم نہیں ہوگا. اس لیے حبیب آپ دیکھیں گے کہ مجنون کون ہے, آپ تو خوش ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے, لیکن جب عذاب نازل کروں گا اور ان کو احساس ہوگا تو سمجھ جائیے گا کہ مجنون اور دیوانے کون ہے. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 5 میں, ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اے اکمل رسول, اور یہ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کون مجنون ہے, کون فتنے میں مبتلا ہوں گے, کون آزمائے جائیں گے. المؤمنون المہتدون بہدایتی کا, آپ کی ہدایت کے صدقے میں ہدایت یافتہ مومنین صحابہ, اب الکافرون الضالون بغوایتہم, یا گمراہ ہونے والے کافر. واہ میرے آقا, یہاں پر توجہ دیجیے, اللہ پاک نے خطاب تو حبیب کو کیا ہے, غوث پاک نے حبیب کے خطاب میں ہم گناہگار کو بھی شامل کیا ہے. یا رسول اللہ, یہ آپ کو اللہ پاک نہیں کہہ رہا ہے, آپ کے صدقے میں ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں
ان ظالموں نے نبی کو نہیں مانا، مجنوں کہا، تو میں نبی کا ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں، ارے ان کو تو نیچرلی طور پر میں اچھا بنایا ہوں، ان کو مانو گے تو تم کو بھی ان کے صدقے میں ہدایت پر رکھوں۔ اب آگے یہاں پر سے آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 17 تک، یعنی 10 آیتیں ولید بن مغیرہ کی مذمت میں نازل ہوئی۔ مذمت سمجھ رہے نا، عیب میں، اور وہ عیب جس کو اس نے خود مانا ہے، اسی کو بولتے ہیں کہ فضیلت اسے کہتے ہیں کہ دشمن بھی آپ کو گواہی دے، ٹیلنٹ اسے کہتے ہیں کہ دشمن بھی قائل ہو جائے، دشمن بھی قائل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی دیکھیے آپ، اللہ پاک نے جب یہ 10 عیوب ان کے مطلب بیان کیے، دھیان رکھیے گا، ایک لفظ مجنوں کہا تھا اور مجنوں کا ڈیفینس کر دیا، تو جب ڈیفینس کر دیا تو چپ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اب حقیقت میں اسی کو بولتے ہیں نبی کی جو گستاخی کرتا ہے، پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ گستاخی نہیں کرو گے تو آپ کا عیب چھپاتا رہے گا، لیکن گستاخی کرو گے تو عیب ظاہر کر دے گا، امت میں ذلیل کر دے گا آپ کو۔ اب کیسے اس سے عبرت پکڑی کہ اللہ پاک فرما رہا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، اے حبیب مکرم، آپ کا رب جو رشد و ہدایت پر آپ کی تربیت فرمایا، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون، دیکھیے گا، خوب جانتا ہے، اللہ کا جو علم ہے، جاننے کا جو لفظ بولتے ہیں، جاننے کا لفظ آپ کو بھی ہم کو بھی بولتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اللہ کو، تو اللہ کا جو جاننا ہے وہ پرزینٹلی حضوری قدیم جاننا ہے، ڈسکنٹینیو نہیں اس میں، اور ہمارے جاننے میں ڈسکنٹینیو ہوتا ہے، یہ اس کو دھیان رکھیں، اللہ کا علم حضوری قدیم ہے، یاد رکھیے گا، معرفت کی بات ہے، حضوری قدیم، حضوری بولے تو پرزینٹلی، اور قدیم کا مطلب ڈسکنٹینیو، ڈسکنٹینیو نہیں، ہمیشہ کنٹینیوٹی، ہمیشہ۔ تو اللہ زیادہ جانتا ہے اپنے علم حضوری کے ذریعے سے کہ کون گمراہ ہے اس کے راستے سے اور کون راہ پر ہے، دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، دھیان دیجیے گا۔ وَبَعْدَ مَا سَمِعْتَ نَبْذًا مِنْ شَأْنِكَ، تو آپ کو جو ہم نے آپ کی شان بتائی ہے، اب آپ اس طرف نہیں دیکھیے، میں بتا رہا ہوں تو دلیل ہے، وہ بتائے تو دل ہے، میں بتا رہا ہوں دلیل ہے آپ کے لیے، اور بات ہے یہ، وہ بتائے تو اس کے وہ دلیل نہیں، مخلوق کی بولی دلیل نہیں، خالق کی بولی دلیل۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 8 میں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو اے ہدایت اور فلاح پر جن کا نیچر ہی تیار کیا گیا، واہ، ہدایت اور فلاح پر، اب سوچئے جو ایک دم کمانڈیڈ اللہ جس کو کہہ رہا ہو وہ گنہگار ہوگا؟ امت میں بہت سارے ایسے طبقے ہیں جو نبی کو بھی گنہگار کہتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں اس کو۔ غوث پاک فرماتے ہیں المجبول علی الہدایت والفلاح، فلاح بولتے کامیاب کو، گنہگار کامیاب ہوگا تو پھر نیک لوگ کیا ہوں گے؟ ناکام ہوں گے، معاذ اللہ، نہیں، اس لیے عقیدہ دے رہے ہیں فلا تطع، اے غیب کی خبر بتانے والے، ہدایت اور فلاح پر جن کی تخلیق کی گئی ہے، المکذبین، جھوٹوں کی اتباع نہ کرنا، جھوٹوں کی بات نہ ماننا، مطلب یہ جو بول رہے ہیں ولید بن مغیرہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو مت دیکھیے، ان کو مت مانیے، ان کو فالو مت کیجیے۔ المجبولین علی الغوایۃ والضلال، آپ کو جس طرح میں نے ہدایت اور فلاح پر پیدا کیا ہے ایسے ہی ان کو میں نے گمراہی پر پیدا کیا، ان کے نیچر کو میں نے گمراہی پر رکھا ہے، آپ کا گستاخ ہے، اس لیے تو نبی کا گستاخ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا، کافر کو ہدایت مل سکتی، نبی کے گستاخ اور گالی گلوچ کرنے والے کو ہدایت نہیں، تو نبوت اور ولایت میں گستاخ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، نبی کو گالی نہیں دیتا، ولی کو گالی نہیں دیتا، بلکہ ہندو تو زیادہ جاتے ہیں ولیوں کی بارگاہ۔ تو نبی اور ولی جو اللہ کے سلیکٹڈ اور نیچرلی طور پر ہدایت اور فلاح پر رہتے ہیں، اس لیے انہیں کبھی بھی تو حبیب کو اسی خطاب سے کہ اے نیچرلی طور پر ہدایت اور فلاح پر رہنے والے، غیب کی خبر بتانے والے نبی، جھوٹوں کی اتباع نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ودو اے احبو، یہ لوگ چاہتے ہیں لو تدہنو، اچھی اچھی بولی بول کر کے آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو جتنا چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں ان کے ساتھ اور ان کے دین کے معاملے میں ایزی ہو جائے، آپ سختی نہ کریں ان کے معاملے میں، تو فیدہنون، تو وہ بھی آپ کے ساتھ سختی نہیں کریں گے، یہ ان کا مشن یہ ہے۔ دیکھیے گا، مشن سمجھیے گا،
نبی کے اپوزیشن کا مشن کیا ہے کہ نبی کو ایسی لالچ دے، چاہے زبان سے، ادا سے، حرکت سے، کسی بھی طور پر ایسی لالچ دے کہ نبی نارمل ہو جائے. جیسے آج کا کچھ طبقہ ہو جاتا ہے نارمل، ارے کیا آج انہوں نے کوئی غلط کر رہے ہیں کیا ایسا سے، دیکھیے ایک دم گھل مل جاتے بات اچھی کر دیتے ہیں. اللہ رسول کی بات ہوگی 99 بات اللہ رسول کی کرتے ہیں، ایک بات گھسڑ دیتے ہیں گستاخی، ایک بات گزر دیتے. تو ایسے ہی قرآن پاک نے ایک ذہن دیا، اے حبیب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کریں، یہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کریں گے. لیکن سنیے، وَبَعْدَ مَا صِرْتَ مُتَخَلِّفًا بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَمُتَّصِفًا بِالْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ الْإِلَٰهِيَةِ. سنیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اوصاف سے متصف فرمایا ہے نا، تو وَلَا تُطِعْ، اب یہاں پر دیکھیں اوپر میں جھوٹا ایک صفت بیان ہو چکی ہے، جھوٹے ہیں. اور ان کا دوسرا وصف کیا ہے؟ یہ برا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، دوسرا. اور تیسرا کیا ہے؟ کل حلاف، یہ بہت قسمیں کھانے والے ہیں جھوٹی، ان کے اخلاق ذمیمہ ہے. تو اخلاق ذمیمہ کی رائوں کو مت مانیے. ذمیمہ مطلب وہی مذمت والی بری رائیں. آتے تھے محمد کے پاس، ایسا کرو نا، جھگڑے ہو رہے ہیں، کئی کو جھگڑا کرنا، تم بھی بندے ہم بھی بندے، ایسا کرو 1 سال تک آپ ہماری معبود کے بارے میں کرو، ارے 1 سال تک ہم آپ کے معبود کے، تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اس طرح سے بات تو بڑی اچھی ہے، ایک دم سیاسی بات کر رہے، لیکن اللہ پاک نے نبی کو بھیجا ہی نہیں. اس لیے نبی کو بھیجا ہے کہ صرف میرا دنیا میں بول والا ہو اور کسی کا نہ، میں ہی مالک ہوں، یہ بول والا ہونا، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، باقی جس میں جو کرنا ہے کر لو آپ. تو اے حبیب یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، ان کی رائے باطل ہے، یہ خود گمراہ ہے. مہین، یہ لوگوں کے پاس اتنے بدنام ہو چکے ہیں بے سبب الکذب والحلف علیہ، لوگوں کے پاس جھوٹی قسمیں کھا کر بدنام ہو چکے ہیں، ذلیل ہیں. یہ ذلیل لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس عزت پانے کے لیے، کیونکہ آپ عزت دار ہیں. محمد آپ ہی ہماری عزت. آج بھی سیاست ایسے کرتے ہیں، ارے آپ ذرا میرے بارے میں بول دیجیے نا، بس یوز کرتے ہیں. خیر دیکھیے، تو ایک تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، اور مہین، ذلیل، حماز، ایاب طعان، یعنی ایاب بولتے عیب ڈھونڈنے والے. 4 بات ہو چکی، عیب ڈھونڈنے والے، طعان لان تان کرنے والے، یغتاب غیبت کرنے والے، یطعن بعض الناس عند بعضهم، ایک دوسرے کی لگانے والے. توجہ دیجیے گا، مشائن، لوگوں کے درمیان گھوم کر چکریں لگا کر ایک دوسرے کے خلاف فتنہ اور بغض و عناد پیدا کرنے والے. 5 ہو چکے. مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والے، معتدن، حد سے بڑھنے والے، اسیم، گنہگار، اتل بعد ذلک، یہ 9 اوصاف ہونے کے باوجود زنیم، اصل میں ان کی خطا ہے. یہ بتا چکا ہوں پہلے بھی. زنیم بولتے ہیں اس اولاد کو جس کے ماں باپ، جس کے باپ کا پتہ نہ، ماں کا پتہ ہو. زبان میں حرامی بولی جاتا جن کے باپ. تو یہ جب یہ 10 عیوب بیان ہوئے تو ولید بن مغیرہ ماں کے پاس دوڑتا ہوا گیا جا کر کہا کہ محمد نے میرے کو 10 عیب بیان کیا ہے، وہ 10 عیب تو میں اپنے اندر دیکھتا ہوں، 9 عیب مکمل طور پر، ایک عیب کا تعلق تجھ سے ہے. 9 عیب میرے اندر ہے، 9 عیب میرے اندر ہے، میں جانتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. میں جھوٹا بھی ہوں، قسمیں کھاتا ہوں، ایک دوسرے کی لگاتا ہوں، بھلائی سے روکتا ہوں، ایسا نبی کو بھی روکتا ہوں، نبی کے ماننے والے کو روکتا ہوں، صحابہ کو روکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ سب. لیکن ایک تیرے سے تعلق رکھتا ہے، تلوار ایک دم ماں کے گردن پر رکھے ہوا، بتاتی یا گردن مار دو. تو صاف ماں نے بابا کے تو ہلکاتے، ابا نامرد تھا، میں نے ایک چرواہا سے تجھے جنا. ولید بن مغیرہ 10 عیب اللہ نے بیان کیا، 9 عیب مان لیا. دھیان دیجیے گا کیسا بھانڈا اللہ تبارک تعالیٰ پھوڑ رہا. بھائی جھوٹ بولنا، اندر کی باتیں، گنہگار، یہ ساری چیزیں، غیبت، چغلخوری، یہ سب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، ان کو چھپاتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ آپ نبی اور ولی کی شان میں گستاخی نہ کریں. اگر نبی اور ولی کی شان میں گستاخی کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ امت میں ذلیل کر دے. چنانچہ ذلیل کر دیا کہ ماں خود کہہ رہی ہے کہ ہاں تو حرامی ہے. اب اس بیٹے پر کیا گزرا ہوگا سوچیے، جب ماں خود کہہ دے کہ تو حرامی ہے. خیر،
اور اس کے بعد ان کان ذا مال و بنین، اس کے علاوہ یہ کہ یہ بہت مالدار تھا، بہت بڑا مالدار، و بنین اور اولاد بھی بہت تھی. ان کو توجہ دیجیے گا، یعنی یہ دونوں وصف جو ہے بیان کرنے کا مقصد غوث پاک یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنی اولاد کو بھی کہتا تھا ادھر آؤ، اگر تم نے محمد کو مانا جائیداد سے بے دخل کر دو. اگر اولاد سرکار سے پوچھا بھی تھا میرا باپ کون ہے؟ نہیں، وہ تو حذیفہ، وہ دوسرے موقع سے حضرت عمر کی روایت. یہ جو ہے خاص ٹاپک ہے. نبی کو ایک مجنون کا، سورہ نون والقلم کی تفسیر، ایک مرتبہ مجنون کہا، دیوانہ کہا. حقیقت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، چپ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اس کی حقیقت کو جو عیب تھی وہ ظاہر کر دیا امت میں، جس سے ایک عبرت ہمیں یہ ملی کہ اللہ کے رسول کی گستاخی یا اللہ کے ولی کی گستاخی سے اللہ ہمارے اندر کے عیب کو ظاہر کر دے گا، امت میں ذلیل کر دے گا، امت میں رسوا کر دے گا. ان کان ذا مال و بنین، اس کے علاوہ یہ کہ وہ مال والا بھی تھا، اولاد والا، اولاد کو ہمیشہ دھمکی دیتا تھا محمد کو فالو کرے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، آؤ لگا دوں گا پوری جائیداد میں. ایسا بہت ڈراتا رہتا تھا یہ ولید بن مغیرہ. سنیے ایک اور بات، آیت نمبر 15-16 یہاں تک کروں گا. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پیش کی جاتی جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے اسماء اور صفات کے کمالات پر دلالت کرتی ہیں، تو قال، اپنے کفر، اپنی سرکشی اور اپنی عدوان کی بنیاد پر یہ کہتے، ھذا ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی جھوٹی کہانی ہے، پرانے رائٹروں نے جھوٹی کہانی لکھ دی ہے تو وہی تم پیش کر رہے ہو. لیکن اللہ پاک غصہ کر فرماتا ہے، اچھا تم نے میری بولی کو پرانے لوگوں کی جھوٹی باتیں کہی ہے. سنسمہ علی الخرطوم، عذاب دیکھیے، ہم اس کو ناک میں داغ ڈالتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں. ارے واہ، سنسمہ، ہم داغ ماریں گے اس کو، علی الخرطوم، ناک کے بل، اے انہو بحیث یعرف بہ فی عرصات المحشر، یعنی دنیا میں تو یہ ہم نے ذلیل کر ہی دیا، میدان محشر میں جب یہ آئے گا تو یہاں تو بڑا خوبصورت ایک دم بہترین ناک آنکھ والا تھا، میدان محشر میں جب لایا جائے گا دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کر کے گھسیٹتے ہوئے ناک کے بل لایا جائے گا. جب کھڑا کرے گا تو ناک لگتا پریس کر دیا ہے کسی خوبصورت چہرے پر، ناک کو ایک دم بالکل چپٹا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دے. تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں وہ لوگ جو ولی اور نبی کا انکار کرتے ہیں، اور آخرت میں تو اس طرح کا دردناک عذاب. تو یہ آیت نمبر 16 تک کا درس ہوا. کل کا جو درس ہوگا وہ مکہ والوں میں سے کسی ایک باغ والے کا واقعہ ہے جو بڑا اہم واقعہ ہے، وہ بھی ایک عبرتناک واقعہ ہے. آج کی تقریب کا اور آج کے درس اور تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نبی کی شان میں ایک لفظ کہا تھا، شان بدتمیزی شان کا جملہ کہا تھا. اللہ پاک نے تین طرح سے نبی کی شان بیان کیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو اجر ملے گا، آپ کے اخلاق اچھے ہیں. تو ان تمام کو بیان کرنے کے بعد بھی اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور 10 آیت بیان کیا جس سے عقیدہ ملا کہ نبی کی شان میں کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جس سے کہ ہمارا پورا بایو ڈاٹا اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے امت کے سامنے اور ہمیں ذلیل ہونا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں کبھی بھی بے شانی بدشانی کا جملہ سننا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے نبی کی اور میرے ولی کی. نبی بنایا ہی اس لیے ہے، ولی بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میرے محبوب ہے، اور محبوب کی کوئی انسلٹ نہیں چاہتا، محبوب کی کوئی انسلٹ نہیں چاہتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی محبوبیت کبریٰ کے صدق و طفیل میں اور غوثیت کبریٰ کے درس کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو بھی نبی اور ولی دونوں کا باادب بندہ بنائے، نبی اور ولی دونوں کا باادب غلام بنائے، ان کی بارگاہ کا خوش اچھی بنائے. کبھی بھی کسی بھی زاویے سے کبھی بھی بے توجہی میں بھی ان کی شان میں، شان عبقری میں، شان عظیم میں کبھی بھی بے ادبی کے جملے نہ نکلے، وہم و گمان اور احساس میں بھی نہ نکلے. جب تک زندہ رہیں اسی تصور میں رہیں، موت بھی عطا فرمائے تو اسی تصور میں، میدان محشر میں ہم سب کا حشر ہو تو اسی شان کے ساتھ ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.